انبیاء کی فکر سب سے بڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے ایمان کی اور ان کی جو ہے اسلام کی فکر کریں. یہ اور یہی فکر کی ضرورت کے لیے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ ما تعبدون من بعدی کی صدا لگاتے تھے، اور یہی فکر کر کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بر وقت ہوشیار. اپنے زمانے میں حضرت مغل ایسی حکومت ظاہر ہے کہ وہ جو تھے کیا نام اورنگزیب جیسا، عالمگیر جیسا قریش جو ہے صفات کا ایک حامل، اس کے بعد ان کو کوئی جانشین نہیں مل سکے، وہ اتنی بڑی مملکت کو سنبھالنے والے ان پر نہیں پیدا ہو سکے. اور بعد میں وہ بادشاہ گر جو یہاں کے لوگ تھے سادات، انہوں نے اس جو ہے حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس حکومت کو جو ہے ضائع کرنے کے سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 9 بادشاہ ایک کے بعد ایک بدلتے رہے. انہوں نے آخری درجے میں کوشش کی کہ حکومت کسی طرح یہ خلافت سنبھل جائے. پھر دوبارہ اس کے لیے جو کچھ سیاسی کوشش کر سکتے تھے باہر سے بلا کر یہاں مقامی لوگوں کو جوڑ کر وہ کی. پھر انہیں محسوس ہو گیا کہ اب یہ بادشاہوں کے بس کے اب اسلامی مملکت کا باقی رکھنا اور اسلامی نظام کو قائم کرنے کا اب فیصلہ نہیں رہا ہے. اب ضرورت ہے کہ مسلمان خود اپنے بچوں اور اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کریں. اس کے لیے مدارس کا ایک نظام شاہ صاحب نے شروع کر دیا، ایک نظام تعلیم شروع کر دیا شاہ صاحب نے اس وقت. یہ مدارس کا یہ سلسلہ شروع. تو یہ جو پورا مدارس کا سسٹم ہے یہ اصل میں انبیائی وہ مشن ہے، ابراہیمی مشن اور اسرائیلی مشن. یہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے اس درد کا وہ جو ہے مظہر ہے. یہ 100% یہ مدارس کی کوشش یہی ہے کہ نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. ان کے جو ہے بنیادی اس کی معصوم سی جو ہے کوری تختی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پختہ مہر ثبت کر دی جائے، ان کے ذہن میں ایمان اور اسلام کو ثبت کر دیا جائے. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو دینی تعلیم ہے، ابتدائی دینی تعلیم، اس کو لازمی اور ضروری قرار دیا جائے. اس لیے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ اتنا کہتے تھے اس وقت کا جہاد یہ ہے کہ محلے محلے اور قریے قریے مکاتب کا نظام قائم کیا جائے اور بچوں کی ابتدائی تعلیم شروع کی اس کا ایمان و عقیدہ کے سلسلے میں اس کا ذہن پختہ کر دیا جائے اور اس کی جو ہے کوری تختی پر اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ثبت کر دیا جائے. اور حضرت اس لیے بہت فکر رکھتے تھے اور دینی تعلیمی کونسل قائم کی اور پھر اس کے لیے کوششیں کی. اور حضرت اکثر اپنے تقریروں میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں مر جانا اس سے بہتر ہے. حضرت نے کئی مرتبہ مراد آباد کا ایک بہت بڑا دینی تعلیمی کونسل کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اس میں یہ بات فرمائی حضرت نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ذرا سوچیں کہ معصوم بچے کا جنازہ میرے ہاتھ پر ہو تو کتنا بڑا حادثہ ہے یقیناً. اور یہ تو حضرت نے فرمایا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں مر جانا اس سے بہتر ہے کہ بچے دینی تعلیم سے محروم رہ کر بڑے ہوں اور وہ اس دنیا کو بھی آپ کے لیے جہنم اور دوزخ بنائیں اور مرنے کے بعد جب وہ دوزخ میں جائیں تو آپ کو لے کر جائیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ خیال کرنا اور یہ تصور کرنا کہ بچے دینی تعلیم سے محروم رہ کر مسلمان رہ جائیں گے، یہ خام خیال ہے. بچوں کا دینی تعلیم سے محروم رہ کر، چونکہ چاروں طرف سے اولاد و بے دینی، اس لیے اس کی فکر کرتے تھے بہت یقیناً. تو اس کے لیے ہمیں چونکہ یوں بھی اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور اسلام نے بچوں کی تعلیم کا انتظام نصب جو ہے ماں باپ کے ذمہ فرض کیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا جہاں مسلمان پر فرض ہے وہاں علم کے 4 شعبے جو ہے فرض کیے گئے ہیں. جو نہیں جانتے اس کا جاننا فرض ہے. جو کام آپ کو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے وہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی شریعت جب تک کہ اس کا قانونی شرعی طریقہ اور ضابطہ، اس کے دینی مسائل آپ کو معلوم نہ ہو، اس کے حلال حرام کے مسائل آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو